ज़ैगम साहब, क्या आबादी, जोग्राफिया और अवामी सहूलत ये नए सूबों की बुनियाद बननी चाहिए? तारीखी शनाख्त और इलाकाई जज्बातियत या जज्बात जो हैं उन्हें फैसला कुन हैसियत हासिल होगी? कुछ चीज़ों पे सभी एग्री कर रहे हैं पूरे मुल्क से कि डिलीवर नहीं कर पा रहा निज़ाम, गवर्नेंस फेलियर मौजूद है। वे फॉरवर्ड क्या होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भरपूर बहस का आगाज़ है इस वक्त मुल्क में। क्या ज़रूरत क्या है आवाम की इस वक्त के जिस रस्ते के थ्रू नहीं डिलीवर हो पाए? आयशा, ये तमाम बातें अहम हैं क्योंकि एक पेचीदा मसला है और इसका पेचीदा ही हल होगा। लेकिन आप देखिए कि 5000 साल से तमाम बादशाहतें दो काम करते रही हैं। पहला काम कि अपनी सल्तनत को वसी करना है, अपने रकबे को बढ़ाना है, हुकूमत को आगे लेकर जाना है, कम नहीं करना। दूसरी बात कि पूरी सल्तनत से और सल्तनत के बाहर से जो माल इकट्ठा करना है वो एक दो शहरों पर लगाना है और अपने दरबारियों में बांटना है। एग्जैक्टली ये वही कुछ है जो पाकिस्तान के पार्टी मालिकान जो एक एक सूबे के मालिक हैं जो कर रहे हैं। और यहाँ पे बुज़ुर्ग उनको कह रहे हैं कि अब अपनी सल्तनतें ज़रा छोटी कर दो ताकि अवाम के पास भी कुछ पहुँचे। अब दूसरे शहरों को भी आबाद होने दो, जो दूर दराज के इलाके हैं अब उनको भी सांस लेने का मौका दो। देखिए अवाम को क्या चाहिए, अवाम का क्या हक है। अवाम को हक के हाकमियत चाहिए। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, ये जमहूरियत कहती है, ये इंसानियत कहती है। और ये 18वीं तरमीम में जिस पर मज़ीद ज़ोर दिया गया, अवाम को शिराकत चाहिए। लेकिन ये सब कुछ ना होने की वजह से, एक की बजाय 5 इस्लामाबाद बनने की वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा हो गया सेंटर पेरिफेरी का। सेंटर पेरिफेरी क्या होती है कि कुछ जगहों पे ताकत मुर्तकज़ हो गई है, इकट्ठी हो गई है, कुछ ख़ानदानों के पास भी और कुछ जुग्राफियाई इलाकों के पास तमाम की तमाम जो ताकत है वो इकट्ठी हो गई है। जो कुछ है वहाँ है, उसके अलावा तमाम पेरिफेरी। मगर ज़ैगम साहब, फिर आपकी गुफ्तगू एक सवाल खड़ा करती है कि नए सूबों की तादाद बढ़ाने से क्या पसमानदा इलाकों की महरूमी ख़त्म होगी या मज़ीद ऐसे मराकज़ और जन्म लेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए आयशा, सूबे भी चाहिए, इंतज़ामी यूनिट भी चाहिए, बल्दियाती निज़ाम भी चाहिए। दुरुस्त। अवाम को जब आपने हक़ के हाकमियत देना है तो उसको डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा तो जितने सूबे बना लें बात नहीं बनेगी। और यूनिट का मतलब ये है कि जाहिर है आपको बल्दियाती निज़ाम में भी, इंतज़ाम में भी ऐसा यूनिट चाहिए जो सूबे से छोटा हो लेकिन इतना हो कि जहाँ पे कुछ आप वहाँ पे वो वसाइल भी हों जिनके ज़रिए से अवाम के लिए कुछ किया जा सके। देखिए सूबे कहाँ चाहिए? सूबे आपको दो तरह पे चाहिए। एक तो ये है कि जहाँ पे फेडरेशन के लिए मसला खड़ा हो गया है कि 55% पाकिस्तान एक सूबा है। आपने 18वीं तरमीम कर ली, आपने सब कुछ बांट दिया, झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए कि सबको नज़र आता है कि आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान एक प्रोविंस है। आप सदारती निज़ाम चाहें भी तो नहीं ला सकते, क्योंकि सदारती निज़ाम का मतलब होगा कुछ एक सूबे से सदर आ जाएगा। कौमी असम्बली में 55% वो एक सूबा होता है, हालांकि वो सूबा जुग्राफियाई तौर पर, सकाफती तौर पर एक मुतनव्वे सूबा है। और वहाँ पर इत्तफाक राय भी हो चुका है कि जनूबी पंजाब का कम अज़ कम सूबा बनाया जाए, तो वहाँ पर आप बना दें, कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह हज़ारा सूबे पे इत्तफाक हो चुका है तो वहाँ पे आप बना लें। बलूचिस्तान पे बात हो सकती है, बाकी जगहों पे झगड़े करने की जरूरत नहीं है। आपका फेडरेशन का मसला, बुनियादी मसला यहाँ हल हो जाता है। अब आगे बात है कि किस तरीके से एक मौसर इंतज़ाम के ज़रिए से तमाम इलाकों में इख्तियार भी जाए, इक़्तिदार भी जाए, उनको फलने फूलने का, बढ़ने का मौका भी मिले वहाँ के वसाइल के मुताबिक, वहाँ की सलाहियतों के मुताबिक। तो इसका मतलब है आपको तीनों चीजें करने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया। देखिए इंतजामी यूनिट ऐसे होगा जिस तरह के एक डिवीजन है, क्योंकि जिला इतना छोटा है कि जिला तमाम स्कूलों को मैनेज नहीं कर सकता, बिल्कुल वहां पे वो सलाहियत नहीं आ सकती। एक इंतजामी यूनिट में वो सलाहियत आ सकती है कि वो हेल्थ को भी मैनेज कर सके, वो एजुकेशन को भी मैनेज कर सके, वो रोड बिल्डिंग को भी मैनेज कर सके, वो कंस्ट्रक्शन को भी मैनेज कर सके। ये होगा एक इंतजामी यूनिट। लेकिन आपको जो चाहिए लोकल गवर्नमेंट, वो तो नीचे तक चाहिए।
آپ کو گاؤں تک چاہیے. بالکل درست ہے. اس کے بغیر پیرالل ہر طرح کی چیز کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. حسن نثار صاحب، بحث مباحثے کا آغاز ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے، یہاں تک بھی بات ہو رہی ہے کہ طے ہی ہے تقریباً، اب اس طرف بڑھنا ہی بڑھنا ہے. آپ کے خیال میں ضرورت کیا ہے جو مسئلے کا حل دے؟ نیا صوبہ، انتظامی یونٹ، یا پھر با اختیار بلدیاتی نظام جس کے اوپر بہت ہی زیادہ بات کی جاتی ہے؟ یار یہ سارا کچھ فضول ہے اور ثانوی ہے. آپ نے ایک 2-3 لفظ بولے ہیں، وسائل کی جڑ. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ فکری رہنماؤں سے لے کے سیاسی رہنماؤں تک کسی کو ABC کا شعور نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ اخلاقیات اور اقتصادیات کی تباہی ہے. یہ یاد رکھنا. سب کچھ اس کے انڈے بچے ہیں، جو مرضی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، کچھ نہیں ہونا. اور یاد رکھنا اقتصادی بربادی کے پیچھے بھی اخلاقی بربادی کا ہاتھ ہے. اقربا پروری، سفارش، رشوت، حرام، کمیشن، کک بیک. وہ آپ کا FBI کہہ رہا ہے اتنے خرب کھائے گئے، اتنے ارب کھائے گئے. کیا لوٹ پڑی ہوئی ہے؟ آپ لوگ کیا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یا تو میں انٹلیکچولی بہت انفیریئر ہوں، تو پلیز ریکروٹ somebody sensible. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بنیادی مسئلے کو سمجھے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا. ایک منٹ نا، ڈونٹ انٹرپٹ، میرا فلو نہ برباد کریں. جی نئے صوبے، بات سنو، میں اپنے کالموں میں ان صوبوں کو راجواڑے لکھتا رہا ہوں. میں نے ان کو صوبے یہ بس چھوڑو. لیکن ضروری بات بالکل ہی کچھ اور ہے. برانڈ نیو صوبوں سے لے کے بلدیاتی نظام تک کچھ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا جب تک تباہ حال اخلاقیات اور اقتصادیات which means swear, accountability, quick decisions، جب تک یہ فکری بونوں کی سمجھ میں نہیں آتا، الٹے بھی لٹک جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا، سب بیکار جائے گا. اس کی وجہ ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پلیز کریکٹ می، کمیشن اور کک بیکوں سے لے کے آپ کے چپراسی تک حرام کھا رہے ہیں، ملاوٹ عام ہے. 3-3 4-4 سال کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانوروں میں بھی نہیں ہوتا. اس طرح کی اخلاقیات نے ہی آپ کو اقتصادیات کے جہنم میں پہنچایا ہے. یہ ریورسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو بندے بنانے پڑیں گے. ویسٹ سے بات سنو، ویسٹ سے منہ بوتھا اٹھا کے ڈیموکریسی، ووٹر، کبھی اس کا مطلب سمجھا ہے؟ درست ہو گیا. ووٹ کیا ہے؟ ووٹر کیا ہے؟ جس کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، وہ 24 گھنٹوں میں سے 48 گھنٹے روٹی کے طواف میں مصروف رہتا ہے. اس کی رائے کو، اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کو خریدا جا سکتا ہے، بٹورا جا سکتا ہے، چھینا جا سکتا ہے، مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو. بنیاد ابھی آپ نے اصل بات کی ہے، لیکن وہ صرف ایک وسائل کی جڑ. پہلے ان کو تو آئیڈینٹیفائی کر لو. جتنی باتیں کر رہے ہو بیکار ہیں جب تک ان دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا معاشرہ. ٹھیک ہوگا. بناتے رہو صوبے شوبے. ویلڈ پوائنٹ، ویری ویلڈ پوائنٹ حسن نثار صاحب. رضا رومی صاحب، جو کچھ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے اگری کرتے ہوئے، صوبوں کو اربوں مل رہے ہیں، اختیارات اور وسائل نچلی سطح تک نہیں جا رہے، تو کیا نئے صوبے بنانے سب بدل جائے گا؟ یعنی کہ جو خامیوں کی بات حسن صاحب کر رہے ہیں کہ وہ نظام نے جو سیکھ لی 70-78 سال میں، ان کا SOP ہے جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اس کو بدلے بغیر یہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس ہیں، یہ ہمیں ڈیلیور کر دیں گے؟ عائشہ دیکھیے، یہ سوال یقیناً ایسا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی بھی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، اور میرے خیال سے کئی دہائیوں سے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں سرگرداں ہیں لوگ. اور یقیناً جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو دو اہم نقطے ابھر کر سامنے آتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ جو نظام موجودہ ہے، چاہے یہ صوبائی نظام ہے اور لوکل گورنمنٹس کا نظام کبھی کبھی آتا ہے، اس سے وسائل جو ہیں وہ انسانی ترقی یا لوگوں کی خوشحالی کا باعث نہیں بن رہے. کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کرپشن ہے، کوئی دھوکہ ہے. کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں اربوں روپے جو ہے مختص کیے جاتے ہیں ہر سال، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ
صفر ہی رہتا ہے. پہلی تو یہ بات ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ لوگوں کا اس وجہ سے سروس ڈیلیوری جسے کہا جاتا ہے اس کی عدم دستیابی یا عدم فراہمی کی بنیاد پر ان کا ریاست سے رشتہ جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں سرویز جو بھی ہوتے ہیں پاکستان میں پچھلے 20 سال سے میں کنسسٹنٹلی دیکھ رہا ہوں, اس میں ایک تھیم سامنے اتر کے آتی ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے. کن اداروں پہ اعتماد نہیں کرتے؟ محکمہ مال پہ نہیں کرتے, محکمہ تعلیم پہ نہیں کرتے, پولیس پہ نہیں کرتے. وہ بھاگتے ہیں, اس سے گھبراتے ہیں, دور جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ریاست جو لوکل اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے اس سے لوگوں کی دوری ہو جاتی ہے. جب دوری ہو جاتی ہے ریاست اور عوام کی تو پھر اس معاشرے میں انتشار, اس معاشرے میں عدم جسے کہنا چاہیے اعتماد اور ایک بحران کی کیفیت ہے جو ہر سطح کے اوپر ہمیں آج پاکستان میں دکھائی دیتی ہے. چاہے اس کی پیریفریز میں ہونے والی جو تحریکیں ہیں, جو شورشیں ہیں, جو بغاوتیں ہیں, وہ بھی اسی امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ لوگوں کا ریاست کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس نقطے کے اوپر کئی بار جو ہے بات ہوئی. ملٹری ڈکٹیٹرز نے تو آپ کو یاد ہے ماضی میں ایوب خان, ضیاء الحق, جنرل مشرف نے تو کوشش کی کہ اس کو ایڈریس کریں, لیکن ان کی نیت اور عزائم کچھ اور تھے. ان کو یہ تھا کہ بھئی صوبوں کو بائی پاس کر دیا جائے اور سیدھا ایک رشتہ بنایا جائے لوکل گورنمنٹ سے اور لوکل کاؤنسلر سے, تاکہ وہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر یا پریزیڈنٹ ہے ان کی سپورٹ بیس بن جائے. اور اس میں ایک جو تبدیلی تھی وہ بینظیر بھٹو شہید نے 1996 میں آپ کو ناظرین کو یاد کرواؤں گا, انہوں نے ایک بہت ہی ریڈیکل منصوبہ پیش کیا تھا. اس کا نام تھا نیو سوشل کانٹریکٹ. مرحوم کمال اصفر سندھ کے گورنر تھے اور انہوں نے باقاعدہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بھی بنایا تھا 1993 میں. جب وہ دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا, وہ اور بات ہے کہ جب وہ جیت کر آئی ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی اور تاکہ جس سے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتی, اور ان کو بڑی اپوزیشن کا سامنا تھا اور وہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. وہ منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو اضلاع ہیں ان کو امپاور کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنایا جائے اور اس میں جو گورنر جو ایک ناظم یا الیکٹڈ گورنر ہو اور جو ڈی سی ہے وہ چیف سیکرٹری کے فرائض انجام دے. ڈپارٹمنٹس تو ہر جگہ ہر ضلع میں ہوتے ہیں تو کوئی نئی بیوروکریسی کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن وہ منصوبے پہ عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا. آج کتنے سالوں کے بعد اس واقعے کو بھی یوں سمجھیے 30-40 سال ہونے کو ہے کہ آج ہمیں وہی صورتحال درپیش ہے کہ یہ سسٹم چونکہ کام نہیں کر رہا, اس لیے اس کی اثر نو تشکیل یا اس کی تعمیر جو ہے وہ ضروری ہے. اور چاہے وہ نئے صوبوں کی صورت میں ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹس کی صورت میں ہو, دو چیزیں ہونا ضروری ہے. 1 منٹ عائشہ, اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ عوام کی حاکمیت ہو نچلی سطح تک. صرف یہ نہیں کہ صوبے کے لیول کے اوپر مرکز کے لیول پہ کچھ لوگ آگے کہیں کہ جی ہم جیت کے آگے اور ہم آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں گے اور ہزاروں ارب روپے کا جو بجٹ ہے ترقیاتی وہ ہمارے ہاتھ میں, ہم جیسے خرچے اس کو کھائے پیئے اڑائیں, آپ نہ ہم سے پوچھیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو وسائل ہیں وہ نیچے جا کر لوگوں کی خوشحالی اور سروس ڈیلیوری کا باعث بنے. ان دونوں امور کی ضرورت ہے. جیسے کرنا ہے کر لیجئے, میں اس کا ساتھ دوں گا, لیکن کرے صحیح. درست ہو گیا. بڑے ویلڈ سوال آپ نے اٹھائے ہیں. ریاست اور عوام کا رشتہ کیسے مضبوط ہونا ہے